اکثر لوگ 3 طلاقیں دے کے آج بیویوں کو رکھ لیتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کا بائیکاٹ کرو. ایک دفعہ محبت سے سمجھاؤ, علیحدگی اختیار کرو, بھائی حرام ہے بیوی. دوسری دفعہ سمجھاؤ, تیسری دفعہ سمجھاؤ, اس کے بعد پورا خاندان کا معاشی بائیکاٹ کرے. بھائی اب ہمارے گھر نہیں آنا, کیونکہ اگر اس چیز کو معاشرے نے برداشت کر لیا, یہ حرام کاری ہمارا معاشرہ قبول کر لے گا. طلاقیں بھی دے کے رکھیں گے, الفاظ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. فتوے تو دنیا میں ہر جگہ ہر قسم کے مل جاتے ہیں مارکیٹ میں, صحیح ہے نا. کوئی غامدی صاحب سے فتویٰ لے آئے گا, کوئی انجینئر کا فتویٰ اٹھا کے لے آئے گا, کوئی جناب کسی اور سے فتویٰ لے آئے گا, تو فتویٰ تو سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ تو دین ڈھیلا ہو جائے گا نا بالکل. بھائی جس کو 3 کو 3 قرار دینا ہے وہ کسی دیوبندی سے فتویٰ لے آئے گا, جس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک صحیح ہوتی ہے وہ اہل حدیث سے فتویٰ لے آئے گا. میں نے ایسے بھی دیکھے بیگم حنفی سے فتویٰ لے رہی ہے اور میاں اہل حدیث سے فتویٰ لے رہا ہے. بیگم کہہ رہی ہے مجھے نہیں رہنا, ہو گئی طلاق. شوہر کہہ رہا ہے ہوئی نہیں ہے, میں نے اہل حدیث سے فتویٰ لیا ہے. تو یہ اسلام کے نام پہ تماشا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بھائی چاروں ائمہ کا اتفاق ہے 3 ہوتی ہیں, چاروں فقہاء اس پر متفق ہیں, ختم. اب کہیں کوئی فتویٰ نہیں چلے گا مارکیٹ میں, ورنہ مذاق بن جائے گا دین. بھائی اب ہو پتہ ہے کیا رہا ہے, 3 دی ہیں. تو بیگم سوچتی ہے کہ اس کے ساتھ رہنا مناسب ہے یا نہیں ہے. رہنا مناسب ہے تو اہل حدیث کا فتویٰ عین مناسب رہے گا, اور اگر مجھے ویسے ہی پسند نہیں ہے تو میں تو فقہ حنفی کو فالو کرتی ہوں. بھائی حنفی فتویٰ چلے. یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے جہاں طلاق کے احکام بیان کیے ساتھ بتایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اللہ کے آیات کو کھیل تماشا نہ بناؤ. یہ طلاق کے ساتھ اللہ نے خاص طور پہ کہا ہے, ان کو کھیل تماشا کو کھیل لیا کرو کرکٹ جا کے, طلاق کے احکام کے ساتھ مت کھیلو. یہ الفاظ ہیں, بس نکل گئے تو ریورس نہیں ہوں گے, اس لیے کہ لوگ کھیلنا بنائیں. دیکھو اسلام نے کیا کہا, ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, 3 چیزیں حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت, اس میں طلاق بھی ہے. کیوں؟ کل کوئی بولے گا بھائی میری تو نیت ہی نہیں تھی طلاق دینے کی, میں تو مذاق کر رہا تھا. اب کیا پتا چلے گا کون مذاق کر رہا ہے, کون سنجیدہ ہے, کون غصے میں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے غصے میں دی ہیں تو نہیں ہوئی. اور بھائی کوئی غصے کا تھرمامیٹر لے کے کوئی بیٹھا ہوگا کہ آپ غصے میں تھے یا مذاق میں تھے, یا میٹر صحیح تھا یا آپ کا میٹر شارٹ چل رہا تھا, کیا تھا؟ نہ غصے کا اس سے کوئی تعلق ہے, نہ محبت کا اس سے. اسلام نے کہا الفاظ. آپ نے اگر نکاح میں قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا نا. اب آپ نے قبول کر لیا, دلہن جب سامنے آئی تو پسند نہیں آئی آپ کو, آپ کہہ رہے ہیں میں تو بہت غصے میں تھا, میں نے غصے میں قبول کیا ہے. یہ کمال کی بات ہے, لوگ غصے میں قبول کو کبھی کہیں سے فتویٰ نہیں لاتے کہ غصے میں قبول کیا میں نے. میں بہت غصے میں تھا بھائی, ٹینشن میں آیا ہوا تھا, میں نے بولا ابھی تو قبول کر رہا ہوں, بعد میں دیکھوں گا جا کے ہوتا کیا. میں بہت غصہ آیا ہوا تھا بھائی اس وقت تو بھائی وہ قبول جیسا بھی بولو ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ قبول ہے جیسے بھی بولیں گے وہ تو قبول ہی ہے, ٹھیک ہے. پھر بیگم پسند آئے نہ آئے, نہیں آئے تو پھر طلاق کا سوچ رہے ہوتے ہیں یا کوئی کمپرومائز کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی جیسے قبول جس طرح سے بھی بولو, جب قبول کا مطلب قبول ہوتا ہے تو ڈیورس کا مطلب بھی ڈیورس ہوتا ہے. طلاق کا مطلب بھی اسلام میں کیا ہے؟ طلاق. 1 کے بعد بھی اختیار, 2 کے بعد بھی, تیسری کے بعد اختیار نہیں ہے, چاہے اسی وقت دو چاہے بعد میں دو. طلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہیں. اللہ نے فرمایا 2 مرتبہ کے بعد چاہو, چاہے اسی مجلس میں اگلی مجلس میں. قرآن نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا. اسی مجلس میں 2 مرتبہ دے دی یا 6 مہینے میں 2 مرتبہ دی, قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا ہے. 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, چاہو تو عمدہ طریقے سے روک لو, عمدہ طریقے سے یا رخصت کر دو. فَإِن طَلَّقَهَا, اگر تیسری دے دی. اس میں قرآن نے یہ نہیں کہا اسی مجلس میں یا الگ مجلس, کوئی فرق نہیں کیا قرآن نے. یہ قرآن پر الزام ہے کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہے, کوئی حدیث نہیں ہے ہمارے سامنے. اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس میں میں کئی دفعہ جوابات دے چکا ہوں, وہ حدیث اس بارے میں نہیں ہے. خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے. تو فَإِن طَلَّقَهَا, قرآن کہتے ہیں تیسری بھی دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, اب یہ عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہے. بس ختم. اب جب حلال نہیں ہے تو اس کا مطلب دونوں جب رہ رہے ہیں تو یہ میاں بیوی ہیں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن گئے. اب معاشرہ ان کو میاں بیوی کے طور پہ اگر ایکسپٹ کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ جہاں ان مرد اور عورت سے سوال کرے گا, اس معاشرے سے بھی کرے گا کہ جب میں نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ تیسری کے بعد بیوی حلال نہیں ہے تو تم نے ان کو میاں بیوی کیوں کنسیڈر کیا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیوں تم نے ان کو میاں بیوی سمجھا؟ میں نے کہا تھا میاں بیوی نہیں ہے تو تم کہہ دیتے نہیں ہے. آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو سکتے ہیں, میاں بیوی نہیں ہے. تو جب طلاق کے بعد کوئی فتویٰ لا کے رہتا ہے تو لوگ اس سے ایز اے میاں بیوی ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی وائف, آپ کے ہسبینڈ. بھائی میں نہیں بولوں گا آپ کی وائف, آپ کے ہسبینڈ. قرآن نے پابندی جہاں آپ پہ لگائی ہے مجھ پہ بھی لگائی ہے کہ میں آپ کو ہسبینڈ وائف نہیں کنسیڈر کروں گا. لیکن لوگ کہتے ہیں اخلاق, اصل میں ایکچولی اگر یہ ہمارا رویہ رہا تو ایکچولی وہ تو دین سے اور دور ہو جائیں گے, بھاڑ میں جائیں, دین سے دور ہو جائیں, مرتد ہو جائیں, کافر ہو جائیں. کوئی غرض, پہلے اسلام کو بچانا ہے. اس کے ایمان کے چکر میں اسلام کے حکام ہی چینج ہونا, کیونکہ آج اس کو ایکسپٹ کر لیا, کل محلے میں کوئی اور طلاق دے گا, وہ کہے گا یار جب اس کو محلے والوں نے ایکسپٹ کیا تو میں نے بھی دے دی تو کیا ہو گیا, مجھے بھی قبول کرو. حضرت